نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی مردے سنتے ہیں۔ تو یہ کتاب دیکھیں آپ، یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ اس کا نام، یہ کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ دیوبند یو پی انڈیا کی، وہاں کی چھپی ہوئی، اور اس کے اندر 45 اکابرین علماء دیوبند کی تقاریر اور ان کے دستخط موجود ہیں، جن میں سے سر فہرست مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی شفیع صاحب، قاری طیب صاحب، اور تبلیغی جماعت کے جو بانی، ان کی بھی تصدیق اور تقریر اس کتاب کے اندر، اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسالہ مولانا کا اول سے آخر تک پڑھا، بہت ہی قیمتی اور مفید رسالہ ہے۔ انہوں نے کہا، اب یہاں انہوں نے ایک تو یہ مسئلہ تحریر فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صفحہ نمبر اس کا 110 ہے، اس کے اندر فرمایا کہ یہی آیات جو اشاعت التوحید و سنہ والے پیش کرتے ہیں، انک لا تسمع الموتیٰ، اور دوسری آیت وما انت بمسمع من فی القبور، کہ یہ آیات قرآن مقدس کی جو ہیں یہ مردوں کے نہ سننے کے اوپر یہ دلیل ہے، اور یہ نصوص ہیں قرآن پاک کی، لہذا ان سے ثابت ہوا کہ جو مر جائے تو وہ قانوناً اور عادتاً دنیا والوں کا سلام کلام اور بات سن نہیں سکتا اور جواب نہیں دے سکتا۔ تو آگے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں ہیں، یہ تو کفار کے بارے میں ہیں، بتوں کے بارے میں ہیں۔ تو دیکھو یہاں 110 صفحہ نمبر کے اوپر انہوں نے لکھا کہ البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ تو ہماری بات وہی جو ابتدا سے ہو رہی ہے ثابت ہوئی کہ الحمدللہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور وہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور اکابرین علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ اور یہی نظریہ، تو لہذا اکابرین علماء دیوبند کے مسلک کا صحیح پرچار کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ اور دوسرے نمبر پہ دیکھو پھر یہاں صفحہ نمبر 107 کے اوپر، صفحہ نمبر 107 اسی رسالے کا، اس کے اندر انہوں نے لکھا، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے قرآنی واقعہ پر غور فرمائیں، کہ عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس میں آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کے اطمینان قلب کے لیے 100 برس تک اس کو مردہ رکھ کر پھر زندہ اٹھا کر پوچھا۔ تو اب اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اکابرین علماء دیوبند نے اس رسالے کے اندر مردہ کا لفظ استعمال کیا۔ کون سا؟ مردہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں مردہ نہ کہو، اگر مردہ کا لفظ بولو گے تو پھر تو گستاخ ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھو کہ یہاں انہوں نے کہا مردہ رکھ کر، نمبر 1، آگے پھر دیکھو، پھر زندہ اٹھا کر پوچھا کہ تو کتنی مدت مردے کی حالت میں تھا، کتنی مدت، موت کی حالت نہیں کہا بلکہ فرمایا مردے کی حالت میں۔ دوسری بار پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر مردہ کا اطلاق کیا۔ آگے لکھتے ہیں، اس نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے کم رہا ہوں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں گا، جس طرح قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ نے پوچھا کم لبثتا، کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ تو جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، 1 دن یا دن بھی اللہ پورا نہیں، دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ انہوں نے اسی بات کو نقل کر کے فرمایا
کہ اتنی دیر تک مردے کی حالت میں، دوسری دفعہ مردے کے لفظ کا اطلاق کیا۔ اب دیکھو کہتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو 100 سال تک مردہ تھا۔ کیا تھا؟ 100 سال تک مردہ تھا۔ تیسری بار مردے کا لفظ بولا حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر کر، نہ سڑی ہیں نہ گلی ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ وہ سیدھا پڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اب اگر اسی بات کے اوپر کوئی فتویٰ لگتا ہے تو پھر لگاؤ اکابرین علماء دیوبند پہ فتویٰ، مولانا حسین احمد مدنی پہ فتویٰ لگاؤ، مفتی کفایت اللہ پہ، مفتی شفیع پہ، قاری طیب پہ، پھر ان علماء پہ، ان اکابرین کے اوپر فتویٰ لگائیں نا گستاخ والا، پتہ چلے کہ جن کے نام پر اکابرین علماء دیوبند کے نام پر مدرسے بنا کر یہ روٹیاں کھانے والے اور جمع کرنے والے فنڈ اور چندے، ان کے نام پہ عقیدہ بھی تو ان والا اپنائیں تو پتہ چلے نا۔ عقیدہ ہے نہیں ان والا، الٹا گستاخ ہمیں کہا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اس واقعے سے خوب ظاہر ہے کہ مرنے والے کو اپنی موت کی خبر نہیں رہی، اور اس 100 برس کے عرصہ میں جو حالات دنیا میں گزرے اس کی بھی واقفیت نہیں۔ دنیا میں جو حالات اس عرصہ میں گزرتے رہے تو عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ مثلا بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، بارش کا برسنا، آندھیوں کا چلنا وغیرہ، مردے کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ چوتھی بار مردہ کہا تو 4 دفعہ ایک واقعے کے اندر جنہوں نے اکابرین نے اللہ کے ایک پیغمبر کے بارے میں مردہ کا لفظ بولا، تو لہذا ثابت ہوا کہ وقت کی مناسبت پہ جس طرح قرآن و حدیث کے اندر مسئلہ ہو تو اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جب اس کو انہی الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے اور بیان کیا جائے تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے بلکہ عین شریعت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ وہی ہے جو اکابرین علماء دیوبند کا تھا۔ اور اسی طرح جب یہ 2 آیاتیں پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بتوں کے بارے میں، یہ تو کفار و مشرکین کے بارے میں، یا وہ قلیب بدر والا واقعہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ جی دیکھو وہاں تو نبی علیہ السلام نے خطاب کیا اور ان کو سنائی بات اور انہوں نے سنی، تو لہذا وہ دلیل ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھو لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 109 پہ، مردے زندوں کی آواز نہیں سنتے، مردے زندوں کی آواز نہیں سنتے۔ بعض لوگ انہی 2 آیتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً مردوں کے بارے میں نہیں ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا، انک لا تسمع الموتى اور وما انت بمسمع من فی القبور، یہ مردوں کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، بلکہ کافروں و بتوں سے متعلق ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کفار کے بارے میں، بتوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ محض ان کی کم فہمی اور لا حاصل نکتہ چینی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، یہ استدلال کرتے ہیں، یہ بالکل ان کی کم فہمی کی دلیل ہے، یہ ان کی فہم نہیں، سوچ نہیں، عقل نہیں، خام خواہ کی وہ لا حاصل نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ان کی اس نکتہ چینی کا یہاں کوئی فائدہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مقتولین بدر کو سنا دی تھیں تو دیگر معجزات کی طرح یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جس طرح باقی معجزے ہیں تو یہ بھی ایک معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس سے مردے کے سننے کی سند نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی؟ یہ قلیب بدر والا واقعہ آپ کی دلیل نہیں بنتا کہ آپ اس کو چسپاں کریں مردوں کے سننے پر اور دلیل ثابت کریں، نہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے نا فاتحہ کا صحیح طریقہ، الحمدللہ میرے پاس یہ وہی پرانا ٹائٹل اور وہی اصل کتاب جو ہے نا موجود ہے۔ دوبارہ اس کو آپ صحیح طور پہ
کریں. اور اس کے اندر اب ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ان عبارات کو جو ہے نا کاٹ دیا جائے، نکال دیا جائے. تو اس لیے یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے. اب جو ہے نا یہ بازار کے اندر اور مکتبوں کے اوپر نہیں ملتا، اس لیے بہت ہی محفوظ اس کو رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان تمام لوگوں کو جو قرآن و سنت سے دور ہیں، ہماری تو یہی دعا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ صحیح مسلک قرآن و حدیث والا اللہ ان کو نصیب فرمائے، کیونکہ ہم نے تو وہی مسلک اپنایا ہوا ہے. ہمارا ہر عقیدہ جو ہے نا وہ قرآن و سنت والا ہے، اور ہر عقیدے کے اندر ہمارا جو ہے نا ایک اصول ہے کہ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو آیات پیش کی جاتی ہیں ان کا معنی اور مفہوم جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم پیش کرتے ہیں. تو لہذا دعا ہے اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.